الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 124 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے سیشن میں جو کچھ پڑھا ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں تھیں۔ یہ دوسرا سیکشن ہے، دوسری فصل ہے جس کا آغاز کیا تھا پچھلی دفعہ ہم نے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری فصل ہے یا دوسرا سیکشن ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ ہم قرآن مجید کی کوئی بھی جب سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ پیراگرافز کی صورت میں چھوٹی چھوٹی جب شفٹ آتی ہیں تو ہم اس کو پیراگرافز میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ عام سی چیز ہوتی ہے، ہر کتاب میں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید میں ہم یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے جب شفٹ آتے ہیں، یعنی ایک مضمون ایک لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم فصل کہتے ہیں اردو میں یا عربی زبان میں، لیکن انگلش میں سیکشن جیسا کہ ہم ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایسے ہی ایک دوسرا سیکشن جو بنی اسرائیل کے حوالے سے دعوت کا آغاز ہوا تھا آیت نمبر 40 سے، وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا تھا 121 پہ، اور اس کے بعد آگے دوسرا سیکشن ہے، دوسری فصل ہے جو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اور دوسری فصل جب شروع ہوئی تھی تو وہ اپنی جو ابتدائیہ ہے دوسری فصل کا، اس کی نوعیت بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ پہلی فصل کی تھی۔ پہلی فصل کے اندر جو چیز آئی تھی تمہید کے طور پہ، ابتدائیہ کے طور پہ، وہی چیز ہم یہاں پہ دوسری فصل کے آغاز میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ 2 پیراگرافز کی صورت میں تھی، یہاں پہ 1 پیراگراف کی صورت میں ہے، یعنی اس کو سمرائز کر دیا گیا ہے قرآن مجید نے۔ یعنی دونوں کے درمیان یہ پیراگراف جو ہے یہ پل باندھ دیتا ہے، ایک لنک بنا دیتا ہے کہ جو پیچھے چیز تھی اسی سے متعلقہ یہاں پہ ایک دوسری چیز ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو کو یہاں پہ زیر بحث لانا ہے۔ یہاں پہ جس چیز کو زور دیا جا رہا ہے بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللتی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یعنی نعمت ہے۔ یہ نعمت جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ امامت کی نعمت ہے، یہ شہادت حق کی نعمت ہے، یہ دنیا میں مذہبی طور پہ سیادت کی قیادت کی نعمت ہے۔ پہلے اس مذہب کو پہلے خود اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ نعمت ہے جس کا یہاں پہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی نعمت کے حوالے سے کہا کہ ہم نے دنیا والوں پہ آپ کو فضیلت دی تھی۔ یہ کام کرنا ہے، اس محنت سے جڑ جانا ہے، اس نعمت سے جڑ جانا ہے۔ اس کے بعد جو تقاضے یعنی اس نعمت سے جڑ جانے کے بعد پیدا ہوں گے ان کو قبول کرتے جانا ہے۔ اور یہاں پہ اس مرحلے پہ بنی اسرائیل کے ساتھ تقاضا یہ تھا کہ اسی نعمت کا حصہ تھا کہ جب یہ والے رسول آئیں گے تو ان کو بھی قبول کرنا ہے۔ یہ ڈیٹرانومی جو ان کی بائبل جو تورات کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو تم سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہاتھ اٹھ جائے گا، اور نہ صرف ہاتھ اٹھ جائے گا بلکہ قیامت والے دن بھی تمہارا مواخذہ ہوگا، اور وہاں پہ مواخذے کی یہ نوعیت ہوگی کہ صرف تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، کوئی وہاں پہ کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ، کوئی شفاعت، کوئی وہاں پہ مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے ابتدائیات دوسری فصل کا، بالکل وہی جو پہلی فصل کا ابتدائیات تھا۔ اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوتا ہے۔ اصل مضمون شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس شفٹ میں جو بڑی شفٹ آئی ہے فصل کی، اس میں ہمیں اب تاریخ کے ایک دوسرے دریچہ ہمارے لیے تاریخ کا کھول دیا گیا ہے، ایک نئی ونڈو کھول دی گئی ہے، اور یہ اب بنی اسرائیل کا وہ دور نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے پیچھے جو مزید اس کے پیچھے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نا دور ہے جس کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے پرسپیکٹو سے یہاں پہ اتمام حجت ہو رہا ہے۔ تاریخی پہلو کو سامنے لا کے جو باتیں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی فصل میں کی گئی تھی اسی سے ملتی جلتی باتیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کو سامنے رکھ کے کی جا رہی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دور جو ہے وہ کن پہلوؤں سے نمایاں کیا گیا ہے، وہ ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم نے ان کو آزمانے کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ آزمائش جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم قرآن مجید میں
آگاہ ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی آئی ہیں اور ان صفات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، ہم معرفت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے مختلف پہلوؤں سے، اس کی ذات کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کچھ سنن ہوتی ہیں، ان سنن کو، ان سنتوں کو بھی وہ کیا کیا ہیں، جہاں جہاں بھی ان کا ذکر آتا ہے ان سے بخوبی واقف ہو جانا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ جزا و سزا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس کے بعد ہدایت و ضلالت کا قانون ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ایک آزمائش کی، ابتلا کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی سنت ہے۔ اس کو بھی ہم نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور یہ ابتلا آزمائش جو ہے یہ سب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، لیکن قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش اور ابتلا رسولوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھیوں کے ساتھ ایک خاص حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اور وہ جو خاص حیثیت اختیار کرتی ہے اس کا یہاں پہ بیان ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ کچھ معاملات ہیں ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے جس طریقے سے بخوبی اس کو اپنے انجام تک پہنچایا اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچایا، اس کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ کر چکے ابراہیم علیہ السلام، اور کر چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا کہ میں اب فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ جن امتحانوں سے گزارا اور گزارنے کے بعد جس کامیابی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اس کے نتیجے میں اب آپ کو بنانے جا رہا ہوں امام۔ فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اس کے بعد یہ کہ یہ امامت کی نوعیت کیا ہے، یہ بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے دیکھ لیا تھا۔ یہ ایک سینٹینس ہے، یہاں پہ ایک جملہ ہے، یعنی اس آیا کا کچھ حصہ ہے، وہ ساری کہانی بتا دیتا ہے کہ یہ امامت کا جو پہلو ہے وہ یہ کن کن پہلوؤں سے یعنی مرکز ہے۔ اس لیے یہ کہ کالا لا ینالو احد الظالمین، یعنی یہ والا جو پہلو ہے اس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑا ٹائم دیا تھا پچھلی دفعہ، یعنی ہمارے پورے سیشن میں سے ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے نا اس خاص یعنی جملے کو کالا لا ینالو احد الظالمین پہ ہم نے صرف کیا تھا۔ یہ اپنے مائکس میوٹ کر دیا کریں۔ جی اچھا، اس میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک اور پہلو ہے، ظاہر ہے ٹائم ختم ہو گیا تھا اور اس میں ہم اس کو مکمل نہ کر پائے تھے۔ 124 آیا ہے، اس کے اندر ایک دو پہلو اور ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو فکرہ ہے کالا لا ینالو احد الظالمین، اس کا نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ یہ ذرا مشکل جملہ ہے۔ نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے پانا، یعنی میرا یہ عہد جو ہے وہ یہاں پہ فاعل کی جگہ پہ عہد آ رہا ہے، اور ظالمین یہاں پہ مفعول کی جگہ پہ ہے، یعنی میرا عہد ان تک نہیں پہنچے گا، میرا عہد جو ہے ان تک نہیں پہنچے گا۔ نالا پانا یا پہنچنا، یعنی ان تک نہیں پہنچے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ظالمین جو ہیں وہ اس کو پالیں گے یا نہیں پائیں گے، یہ بات نہیں کی گئی، یعنی ظالمین کو فاعل نہیں بنایا گیا، مفعول بنایا گیا، آبجیکٹ بنایا گیا ورب کا، اور فاعل یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد معاہدہ ہے وہ ہے، یعنی عہد معاہدہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی اگر تو ان ظالمین نے پہنچنا تھا اس عہد معاہدے تک، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ظالمین کے اختیار میں ہوتا کہ ہم وہاں پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، یہ اس کے اختیار میں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ بات کرتے ہوئے بالکل ہی صورتحال بدل دی ہے، وہ یہ کہ میرا عہد ان تک نہیں پہنچے گا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اختیار، اس کی اتھارٹی کا بیان ہے۔ یعنی اگر یہ چیز بھی پہنچے گی تو وہ کس حیثیت سے پہنچے گی؟ وہ اس حیثیت سے پہنچیں گی کہ لوگ ہیں جو اس عہد معاہدے کے ساتھ جڑیں گے، لوگوں نے جڑنا ہے، اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے جو ہدایت و ضلالت کا قانون ہے وہ پوری طرح سامنے ہوگا۔ لوگوں کی خواہش، لوگوں کی طلب، لوگوں کا جو ہے نا لپکنا، یہ ہے اصل چیز اس جملے کے اندر، کہ لوگ لپکیں گے
تو پھر میرا عہد ان تک پہنچے گا، لیکن اگر لوگ منہ موڑیں گے تو پھر ان تک میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ یعنی گویا کہ اصل کنارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، تقسیم وہ کر رہا ہے، بانٹ وہ رہا ہے، لوگوں نے اپنی ارادے سے، اپنے اختیار سے اس کو آگے بڑھنا ہے، لپکنا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اور اس عہد معاہدے کو قبول کرنا ہے۔ جب اس کو قبول کر لیں گے تو پھر یہ ٹو سائیڈڈ ہو جائے گا، ادروائز یہ ون سائیڈڈ ہے۔ اچھا، اس میں یہ پہلو جو آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے، اور دوسرا پہلو تو ہم ظاہر پچھلی دفعہ کر چکے ہیں کہ اس کو منفی انداز میں لیا گیا ہے، یہ جملہ منفی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ صالحین تک پہنچے گا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی بالکل اس کا اپوزٹ، وہ ایک ڈسکرپٹیو انداز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو منفی انداز میں بالکل اپوزٹ طریقے سے بات کر کے، بات کچھ کی جو کچھ تھی اس کو منفی انداز میں کر کے، وہ جو حقیقتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ عہد سے یہ کہ یہ عہد معاہدے کی چیز ہے، امامت جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم کوئی عہدہ کہیں، کوئی یعنی منصب کہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عہد معاہدے کی چیز ہے، میثاق کی چیز ہے، کچھ چیزیں ہیں جو کرنی ہیں، وہ انسانوں نے کرنی ہے، انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک اور پہلو ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے لانا، وہ ہے کالا و من ذریتی۔ یہاں پہ ذریت کون ہے؟ یہ جو لفظ آیا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، ذریت کون ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے قرآن مجید کی دوسری جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور آزمانے کے بعد یعنی سب سے بڑی جو آزمائش تھی وہ یہی تھی کہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے اس جگہ پہنچا دینا جس جگہ ان کے ہاتھ میں بیٹا جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں چھری ہے، ذبح کر رہے ہیں۔ اس ذبح کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملتوی کر دیا، یعنی اس سینس میں کہ وہاں مینڈا آ گیا اور کوئی اور چیز ظاہر ہے اس کی جگہ پہ پیش کر دی گئی، لیکن جو امتحان تھا وہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا۔ یہ جب یہ امتحان کیا ہے تو اس میں تو ہمیں معلوم ہے کہ اولاد کون ہے یہاں پہ؟ اولاد یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ تو واضح ہے، ظاہر ہے کہ ایک امتحان ہے جس سے گزرے ہیں۔ ہمیں دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس امتحان سے گزرے ہیں تو اس امتحان گزرنے کے بعد دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات بات کر رہی ہے۔ ایک امامت کا منصب ہے، یہ تو ذمہ داری کے طور پہ ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جو ہے نا وہ یعنی عمارت کھڑی کرنا ہے، یہ کام کیا ہے۔ اس کام کر چکنے کے بعد، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کا متولی بننا تھا، ذمہ داری دینی تھی، اس گھر کی، اس بیت اللہ کی گھر کی ذمہ داری دینی تھی۔ گویا کہ یہ جو سمبل تھا، یہ قربانی جو تھی یہ سمبل تھا کہ اپنے اس بیٹے کو اس گھر کے لیے قربان کر دو۔ تمام تر ذمہ داریاں اس گھر کے لیے اب اس بیٹے کی وقف ہونی چاہیے، اسماعیل علیہ السلام کی۔ یہ تو یہاں اس پیراگراف میں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے بھی ظاہر ہے کہ یہ پہلو آئے گا۔ ایک دوسرا پہلو ہے، جب یہ قربانی کی گئی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تو دوسرا جو جو بشارت کا پہلو ہے وہ یہ کہ ہم اس کے بعد ہم اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا وہ بھی بشارت دی ہے، یہ آگے چل کے کہیں پڑھیں گے ہم۔ یعنی دو چیزیں ہیں جو اس کے نتیجے میں ہو رہی ہیں، یعنی اس سب سے بڑے امتحان کے بعد دو چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، بیت اللہ کی تعمیر اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دونوں نسلیں ہیں، یہ محض ان کی ایک نسل نہیں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ ایک نسل وجود رکھتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، دوسری نسل کی بشارت دیتی گئی ہے، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ظاہر ہے جو اس وقت اولادیں ہیں یا ہونے والی اولادیں ہیں ان سب کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اور جب یہ چیز شامل ہے اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو میرا عہد معاہدہ ہے، انہی نسلوں میں سے جو منہ موڑیں گی، یعنی انہی دونوں اولادوں میں سے یا کوئی اور بھی جو اولاد ہوگی، ظاہر ہمیں تو معلوم یہی ہے کہ دو ہی اولادیں ہیں، اور انہی اولادوں سے جو منہ موڑیں گی وہ ظالمین ہوں گی،
تو یہاں پہ دونوں بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسماعیل ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں سے، یعنی ایک یہاں پہ عمومیت کے لب و لہجے میں بات کی گئی ہے، اور جو جڑیں گے یعنی اس کو قبول کریں گے عہد معاہدے کو، وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ وہ پوائنٹ تھے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی ہم نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ تو یہ 2 پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے میں نے مزید رکھ دیے ہیں۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یہ بڑی ہی اہم ہے۔ گو کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت بڑی اہم ہے، لیکن بعض مقامات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان پہ زیادہ توجہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے، وہ یہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع اور امن کی جگہ بنایا تھا۔ لوگوں کا مرجع ترجمہ کیا گیا ہے اور ان کے لیے پناہ کی جگہ قرار دیا تھا۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جب یہ امتحان ہو چکنے کے بعد ان کو امامت مل چکی، فیصلہ ہو گیا کہ ذریت نے کیا کرنا ہے، صالحین میں سے کھڑے ہونا ہے یا ظالمین میں سے کھڑے ہونا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو ذریت ہے، امامت ایک سائڈ پہ، ان کو ایک سینٹر مہیا کرنا ہے، وہ جو سینٹر مہیا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہا گیا کہ البیت بنایا جائے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا، دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ایک البیت بنایا جائے، بیت اللہ بنایا جائے، بیت الحرام بنایا جائے، مسجد حرام بنائی جائے۔ یہ دوسرا فیصلہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور جب یہ بیان کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ مسابہ کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، مسابۃ للناس۔ یہ کیا چیز ہے؟ مسابہ ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں لوگ بار بار لوٹیں، وہ جگہ جہاں پہ اجتماع ہو، یعنی لوگ اکٹھے آئیں، گروہ کے گروہ اکٹھے آئیں، انبو ان کا آئے، بہت زیادہ لوگ آئیں، ایک جگہ اکٹھے ہوں، اس اکٹھے ہونے کی جگہ کو مسابہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کو مسابہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس بیت اللہ کی جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے رکھ دی، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کا چناؤ اس طرح ہوتا ہے، انتہائی مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہوتا ہے، اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو سما لیتا ہے۔ یہاں پہ البیت جو بیت اللہ ہے اس کے ساتھ مسابہ کا لفظ لا کے یہ بیان کر دیا کہ اس کی اصل نوعیت کیا ہے۔ لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، اور یہ جگہ ہے ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ یہاں پہ اجتماع ہوگا، اور وہ جو اجتماع ہوگا ہمیں معلوم ہے کہ وہ خاص اجتماع کون سا ہے، وہ حج ہی کا تو اجتماع ہوتا ہے۔ تو یہ للناس لا کے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ للناس کون سے لوگ ہیں، لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ الناس کا لفظ آیا ہے، اب ذریت کے بعد یہ لفظ آیا ہے، تو یہ الناس کون لوگ ہیں؟ یعنی وہی لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے۔ ہم بھی ظاہر ہے کہ ذریت کا مفہوم بڑا یعنی وسیع ہو جاتا ہے، یہ محض ان کا جو خونی رشتہ ہے وہ نہیں رہ جاتا، بلکہ جو بھی ان کو امام مانے گا وہ ذریت میں سے کہلائے گا۔ تو وہ جو رشتہ ہے ذریت کا، وہی لوگ، انہی لوگوں میں سے جو سارے لوگ ہیں، ظالمین تو نہیں آئیں گے، ظاہر ہے وہ منہ موڑ بیٹھیں گے، جو ذریت میں سے جو صالح لوگ ہیں، اور وہ کس مقصد کے لیے آئیں گے؟ پچھلی آیت کے اندر بتایا گیا تھا کہ عہد کا معاملہ ہے، تو یہاں پہ عہد کو ریفریش کرنا ہے، یعنی اس میثاق کو تازہ کرنا ہے۔ اس میثاق کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے، بار بار آئیں گے، لوٹ کے آئیں گے، اجتماع ہوگا، انبو کے انبو آئیں گے، گروہ کے گروہ آئیں گے، اور یہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ مقصد ہے جو دوسرا اعلان کیا گیا ہے، دوسرا اعلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ امنا، یعنی اصل جو مقصد ہے وہ مسابۃ للناس ہے، اور اس کے اندر بلٹ ان پارٹ ہے جو رکھ دیا گیا کہ یہ امن کی جگہ ہے، پناہ کی جگہ ہے۔ یعنی قرآن مجید جب کس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یہ میرا اور آپ کا ڈسکرائب کرنا نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا جو ہے نا وہ ڈسکرائب کرنا ہے۔ اور ایک ایک لفظ جو جب بیان ہوگا تو ہم محض پڑھ کے آگے نہیں گزر جائیں گے، ہم رک کے دیکھیں گے کہ یہ کیا معنی اور مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ امن کا لفظ آیا، امن کا اردو میں بھی استعمال ہمارے ہاں ہوتا ہے،
یہ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں خوف نہ ہو، جس میں ڈر نہ ہو، جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جس میں کوئی جنگ و جدال نہ ہو۔ تو یہ امن مصدر یعنی اسم نون کے طور پہ یہاں پہ آیا ہے، یعنی یہ جگہ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال نہیں آیا، بلکہ نون کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ یہ پناہ کی جگہ، یا اصل میں خود جو ہے نا امن ہے، سراپا امن ہے، یعنی یوں کہہ لیں سراپا امن ہے یہ جگہ ہے۔ اصل جگہ کا مقصد کیا ہے؟ وہ مسابت للناس ہے۔ اس کے اندر پھر بلٹ ان پارٹ کر دیا گیا کہ جو لازمی طور پہ یعنی لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، ان کے لیے امن کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ اس پوری سٹیٹمنٹ کا لازمی حصہ ہے۔ جب بھی ہم یعنی اس گھر کو دیکھیں گے، کس اینگل سے دیکھیں گے، کس نظر سے دیکھیں گے، تو وہ نظر یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو فیصلہ کرنے والے نے یہ کہا کہ یہ لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ ہے، اکٹھے ہونے کی جگہ ہے، بار بار آنے کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ لازمی طور پہ ایک پہلو ہے، وہ امن ہے، وہ امن ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، آگے چل کے ظاہر ہے اس کو کھولا ہے قرآن مجید میں۔ یہاں دو باتیں ہیں جو اس جگہ پہ بیان ہوئی ہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک مسابۃ للناس و امنا۔ اب پہلی بات کو جو مسابۃ للناس کی تھی، اس کو کھولا ہے، وہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پہلی بات کو کھولا اور یہ کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیامگاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور حکم دیا گیا کہ ابراہیم کی اس قیامگاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ۔ یہ نماز مصلی، مصلی کا مطلب ہوتا ہے یہ صلاۃ سے ہے، نماز سے، اور مصلی یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جائے نماز کے لیے ہم یا صف کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ مصلی اصل میں نماز کی جگہ کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی نماز کی جگہ ہی کو مصلی کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں، اور مقام اردو زبان میں استعمال اس معنی میں بھی ہو جاتا ہے، مقام آبادی کو بھی کہتے ہیں، آپ کے ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں، آپ کے علاقے کو بھی کہتے ہیں، آپ کے گاؤں محلے شہر کو بھی مقام کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس جگہ ٹھہرے ہیں، یعنی آئے ہیں، مکہ آئے ہیں، جو ان کا ٹھکانہ ہے، جو ان کا گھر ہے، جو ان کا مستقر ہے، جو ان کا علاقہ ہے، اس علاقے میں سے ایک جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس علاقے میں سے، اس مستقر میں سے، اس قیامگاہ میں سے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے ہیں مکہ میں، اس میں سے ایک نماز کی جگہ بناؤ۔ اب یہ جو نماز کی جگہ بناؤ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو لفظ بولا تھا نا پیچھے، البیت، گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ گھر ہے۔ البیت کو یہاں پہ کھولا ہے، اور جو البیت کو کھولا ہے اور اس کو کھولنے کے بعد کہا کہ یہ نماز کی ایک جگہ ہے۔ یہ بیت اللہ ہی کا دوسرا نام ہے مصلی، یعنی مسجد، بیت اللہ، مسجد حرام۔ یہ اس کو مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید پر بیان کرتے ہوئے آگے جاتا ہے، مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید بیان کرتے ہوئے آگے جاتا ہے، اور یہ کہ اسی جگہ میں، اسی علاقے میں یہ بنی گئی جس علاقے میں ظاہر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ مکہ کا علاقہ ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ پہلو ہے جو جہاں پہ بیان کیا گیا ہے، یہ پہلو کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے ہیں اور اپنا ایک ٹھکانہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور گھر بنانے کے بعد یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ عمومی طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پہلے چھوڑ گئے اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ گئے۔ یہ جو بیان ہے، جو کہ عمومی طور پہ کہانی مشہور ہو چکی ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ قول مروی ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ایک آئے گا کیونکہ حدیث بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ایک موقع آئے گا، اس میں ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ وہ محض ایک کہانی ہے، نہ وہ قرآن مجید کے مطابق ہے اور نہ ہی وہ بائبل کے مطابق ہے۔ قرآن مجید جب یہاں پہ کہہ رہا ہے
کہ کس جگہ پہ بیت اللہ بنے گا، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس جگہ پہ بنے گا جس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ ہے، وہ ان کی قیام گاہ ہے، اس قیام گاہ میں سے گھر کو چنا جائے گا۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئے ہیں اس علاقے میں اور ایک ٹائم گزارا ہے اور ایک مدت گزاری ہے۔ اس مدت جب گزاری ہے تو اس مدت میں سے جو علاقہ ہے، جس جگہ پہ وہ ٹھہرے ہیں، اسی علاقے میں یہ مسجد بنائی جا رہی ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ابھی بات کی ہے، یہ بائبل کے مطابق بھی ایسے ہی ہے۔ نیچے پیراگراف دیا گیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ جو پیراگراف ہے امام حمید الدین فراہی صاحب کی کتاب سے جو ہے نا وہ کوٹ کیا گیا ہے، اسی سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں اور یہ بائبل ہی سے انہوں نے اپنے اس نقطہ نظر کو اسٹیبلش کیا ہے۔ نیچے لکھا ہے، انہوں نے تورات ہی کے بیانات سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے وطن سے نکلنے کے بعد حضرت اسحاق کی والدہ کو کنعان میں چھوڑا۔ کنعان یعنی فلسطین کا علاقہ ہے، اسرائیل کا علاقہ ہے جو موجودہ ہے، اور خود حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے ساتھ بیر سبا کے بیابان میں قیام کیا۔ یہ بیر سبا جو ہے یہ بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، ظاہر ہے کہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے لی ہے۔ اور بیر سبا یہ مکہ اور یہ کنعان کے درمیان کوئی علاقہ ہے، یہ مکہ کے قریب ہے یا کنعان کے قریب ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ درمیان میں، یا ہمیں نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں یعنی دونوں کے کس جگہ پایا جاتا ہے، مکہ کے اور کنعان کے درمیان۔ یہ جگہ ایک غیر آباد جگہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہاں 7 کنویں کھودے اور درخت لگائے، یعنی جس جگہ پہ وہ ٹھہرے وہاں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کنویں کھودے اور درخت لگائے۔ یہیں ان کو خواب میں اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم صادر ہوا، یعنی اسی جگہ پہ یہ بائبل کے بیان کے مطابق ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم صادر ہوا اور وہ حضرت اسماعیل کو مروا کی پہاڑی کے پاس آئے۔ اب وہ بیر سبا کا جو علاقہ تھا وہاں سے نکلے، وہاں جب ان کو خواب آیا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جس علاقے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، بیٹے کو لے کے نکلتے ہیں تو وہ مروا کی پہاڑی پہ آتے ہیں، آئے اور اس حکم کی تعمیل کی، یعنی وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یعنی وہاں پہ ذبح کرنے کی جو حکم تھا اس کی تعمیل کی، یہ مروا کی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کے پاس انہوں نے حضرت اسماعیل کو آباد کیا، یعنی خود بھی آباد ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا۔ پھر یہاں سے لوٹ کے یعنی جب وہ آئے ہیں تو لوٹ کے پھر واپس چلے گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے، بیر سبا گئے اور اپنے قیام کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جو خانہ کعبہ کے قریب بھی ہو اور جہاں سے وقتاً فوقتاً حضرت اسحاق کو دیکھنے کے لیے جانا بھی آسان ہو سکے۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید کے ظاہر اس بیان کے مطابق بھی ہے، مقام ابراہیم۔ یہ بات یہ جو جہاں مقام ابراہیم کی ہے یہ محض ایک جگہ نہیں ہے، آگے بھی چل کے ہم اس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ان واقعات کو بیان کیا ہے اور وہاں پہ بھی یہی بات نکلتی ہے، یعنی قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو بائبل کہہ رہی ہے کم و بیش یہ ایک ہی بات ہے۔ اور جبکہ وہ جو اسرائیلی روایت جو ہمارے ہاں آ چکی ہے وہ اس قدر جو ہے نا ڈومیننٹ ہوتی ہے کہ وہ ساری کی ساری صورتحال کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جو مروا اور صفا کی جو پہاڑی ہے یہ عمومی طور پہ اس روایت کی روشنی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ حضرت حاجرہ دوڑی ہیں، پیاس ہے بچے کو لگی ہوئی اور وہ چکر لگائے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جہاں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ بیسیکلی مروا وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو بیت اللہ بنا ہے یہ مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے، قیام گاہ ہے، اور یہ قیام گاہ میں سے ایک جگہ ہے جس سے جو ہے نا مسلح بنایا جا رہا ہے، مسلح بنایا جا رہا ہے۔ اور مسلح بنانے کے بعد کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور پھر ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو پابند کیا۔ آہدنا کے بعد جب الہ آتا ہے پریپوزیشن آتی ہے، یہ بعض الفاظ ہوتے ہیں جب ان کے بعد پریپوزیشن آتی ہے تو ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے، اردو میں ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گو جانا، لیکن یوں ہی ہم اس کے ساتھ گو آؤٹ، گو ان، گیو اپ، گیو آؤٹ، اس طرح کے جو ہے نا ساتھ پریپوزیشنز جو لگا دیتے ہیں تو یہ اس سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایسے ہی آہدنا کے ساتھ الہ کا جو ہے نا جب
یہ آ جاتا ہے پریپوزیشن، اس کو صلہ کہتے ہیں عربی زبان میں، تو یہ صلہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آ جانے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پابند کر دینا، کسی کو کس چیز کا پابند کر دینا. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ جو مصلی بنایا گیا ہے، یہ جو گھر بنایا گیا ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، اس میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کو پاک رکھنا ہے. طاہرہ، طاہرہ کا مطلب تم دونوں نے پاک رکھنا ہے. بیت یا اس گھر کو، میرے اس گھر کو، یعنی بیت کے ساتھ یا لگا کے یہ بتا دیا کہ اس گھر کی نسبت میرے ساتھ نسبت ہے، یہ میرا گھر ہے. اور وہ کس پہلو سے میرا گھر ہے وہ آگے کھول دیا. وہ اس لیے کہ جو لوگ آئیں گے وہ میری ہی عبادت کریں گے. طائفین کا لفظ آیا ہے، طواف کرنے والے. طائف کی جمع طواف کرنے والے آئی ہے یہاں پہ طائفین. والعاکفین اعتکاف کرنے والے. عاکفین عاکف کی جمع ہے اعتکاف کرنے والے. والرکع، رکع اس سجود، رکع اس کا جو معنی ہے وہ رکوع کرنے والے. راکع کی جمع ہے رکوع کرنے والے. سجود، سجود کا معنی ہوتا ہے یعنی ساجد سے جمع ہے اس کی، اور سجدہ کرنے والے. یعنی کون لوگ ہوں گے جو اس گھر میں آئیں گے، میرے گھر کو آباد کریں گے؟ وہ طواف کرنے والے لوگ، وہ اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ رکوع کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ سجود کرنے والے لوگ ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کون کون سی عبادتیں ہیں یہاں پہ جن کا ذکر کیا گیا ہے؟ طواف ہے، اعتکاف ہے، اور نماز ہے. یعنی تین کور جو عبادتیں ہیں اسلام کی، ان تینوں کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے. تینوں کو بیان کر دیا گیا. وہ یہ کہ طواف کرنے والے جو اس گھر میں آئیں گے بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا گیا ہے. طواف کیا چیز ہوتی ہے؟ طواف ہوتی ہے یعنی یہ لفظی معنوں میں اور جو سمبولیکلی وہ چیز یہ ہے کہ یہ نظر کے پھیرے ہیں. انسان جب کوئی چیز قربان کرتا ہے تو پرانی تہذیبوں میں یہ ہوتا رہا ہے، قربان کرنے کے بعد کوئی چیز اس کے پھیرے لگاتا رہا ہے، یعنی 7 چکر لگاتا رہا ہے. ایسے ہی جب یعنی یہ لوگ آئیں گے تو سمبولیکلی میرے گھر کا جب طواف کریں گے تو گویا اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کریں گے. اس گھر میں آئیں گے اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ جان و مال کا جو نذرانہ ہے یہ کیا عہد ہے، یہ کیا معاہدہ ہے؟ یہ بھی عہد معاہدہ ہے جو پچھلی آیت میں پڑھا ہے نا کہ یعنی میری ضروریت میں سے لوگ ہوں گے اور میرا عہد معاہدہ ہوگا. جن کو لوگ جو ہے نا پیروی کرنے کی کوشش کریں گے وہ صالحین میں سے ہوں گے. اور اسی مقصد کے لیے گھر بنایا جا رہا ہے. مصابۃ للناس کا جو ہے نا ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اسی عہد معاہدے کو ریفریش کرنے کے لیے یہ گھر بنایا جا رہا ہے. وہ کون سے پہلو ہیں جن پہلوؤں سے یہ عہد معاہدہ جو ہے نا وہ جزیات کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا؟ وہ عہد معاہدہ ہے یہاں پہ طواف کرنا ہے، اور اعتکاف کرنا ہے، اور نمازیں پڑھنا ہے. وہ پہلو ہیں جن کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یعنی جب ہم طواف کرنا آغاز کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ یعنی وہاں جو حجر اسود ہے، پتھر ہے، اس کی سائڈ سے آغاز کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر وہاں پہ بھیڑ نہ ہو تو ہم جا کے اس پتھر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں. ہمارا ہاتھ رکھنا گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھنا ہے. یعنی طواف کرنے کا جب آغاز ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. اور اس میں ہم جو تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ توحید کی علامت ہوتی ہے. وہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس توحید کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے. اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، سب کچھ تیرے لیے ہم نظر کرتے ہیں. اس سے آغاز کرتے ہیں طواف کا. اور یہ عہد معاہدہ اس سے بنتا ہے، اس لیے طائفین کو پہلے رکھا. طائفین کو پہلے رکھ کے یہ بتایا کہ یہ اس گھر کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو اطلاع اور آزمائش کر چکنے کے بعد جو امامت کا جو ہم نے اس کو منصب دیا، جب ضروریت اس کے ساتھ جڑے گی تو وہ کن کن پہلوؤں سے جڑے گی؟ وہ ان پہلوؤں سے جڑے گی کہ وہ آئے گی اور اس عہد معاہدے کو جو ہے نا یہاں پہ تازہ دم کرے گی، تازہ دم کرے گی، اور وہ طائفین کہلائیں گے. اور اس کے بعد عاکفین کا یہاں آ کے رکیں گے اور اعتکاف کریں گے. اعتکاف کریں گے یعنی اعتکاف اصل میں روزہ ہے. روزے کا جو منتہا ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے
ہم کچھ پابندیاں ہیں اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو یعنی حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ پابندیاں ہیں جو اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں۔ یہ پابندیاں جب جو دن کے وقت پابندیاں ہوتی ہیں تو 24 گھنٹے 24/7 اس کو 10 دنوں کے لیے اپنے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں، تو یہ اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اعتکاف جو لفظ ہے عاکف، یہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی پوری توجہ کے ساتھ اپنی کسی یعنی خاص توجہ کے ساتھ کسی طرف اپنی سوچ اور فکر کو مبذول کر دینا، مستقل اس کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم اپنی زبان میں مجاور کا لفظ بول جاتے ہیں، تو کسی جگہ پہ مجاور بن کر یعنی کسی خاص جگہ پہ ٹھکانہ لگا کے رک کے اپنی تمام توجہات کو کسی خاص چیز کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، اس کو عاکف کہتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہمارے 10 دن ہوتے ہیں اعتکاف کے، وہ پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے نا وہ یعنی اس کی طرف ہماری ڈائریکشن ہوتی ہے، ہماری تمام سوچ فکر کے زاویے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ کہ جو منتہائی کمال ہے یعنی روزے کا، وہ اعتکاف کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد نماز کے لیے 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، رکوع اور سجود۔ یہ رکوع و سجود جو ہے یہ کور ہے نماز کا، یعنی یوں کہہ لیں کہ روزے کا کور جو ہے یا اس کا منتہائی کمال جو ہے وہ یعنی انتہا وہ اعتکاف ہے، اور حج کا جو منتہائی کمال ہے یعنی جو آخری جگہ ہے وہ طواف ہے، اور اس کے بعد جو کور چیز ہے نماز کی اس کے لیے بھی یہاں پہ لفظ لایا گیا رکوع و سجود۔ یعنی قرآن مجید یعنی سادہ طریقے سے چیزیں بیان جب نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ نماز یا روزہ یا حج کا لفظ نہیں بولا یہاں پہ، بلکہ ان میں سے کچھ چیزوں کو اٹھا لیا ہے، جن چیزوں کو اٹھایا ہے اس کی اہمیت کو ظاہر نمایاں کرنا ہے۔ جب یہ یہاں پہ آئیں گے اور آ کے یہ سارے کام کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، اعتکاف کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، رکوع و سجود کر رہے ہوں گے، یہ تمام کی تمام عبادتیں ہیں۔ یعنی اللہ کا گھر تو وہ خاص گھر نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں گھر بنایا؟ وہ اس لیے بنایا کہ جن لوگوں کو امامت دی جا رہی ہے، جن لوگوں کو یہ منصب دیا جا رہا ہے، وہ آئیں اور اپنا عہد معاہدہ جو ہے وہ تازہ دم کر کے یہاں سے نکلیں، تازہ دم کر کے نکلیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سمبولیکلی یعنی یہ سارے جتنی بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ سمبولک ہیں۔ سمبولک کس کس پہلو سے؟ یعنی کوئی اللہ کہیں محدود نہیں ہو گیا، کسی گھر میں بند نہیں ہو گیا، یعنی گھر کو بھی ظاہر بنایا جائے گا تو سمبولیکلی کسی ایک جگہ کو ٹھکانہ بنائیں گے نا ہم، تو وہ ٹھکانہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مصلی کی صورت میں بنایا ہے، نماز کی صورت میں، مسجد کی صورت میں، بیت اللہ کی صورت میں بنایا ہے۔ اور بنانے کے بعد جب لوگ اس کے ساتھ لپکیں گے تو وہ کس طریقے سے عہد معاہدہ کریں گے؟ وہ عہد معاہدے کی جو صورتیں ہیں وہ بھی یہاں سمبولک ہیں، یعنی سمبولیکلی بیان ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کوئی جائیں گے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی قلم ہوگا، کوئی پیپر ہوگا، کوئی سائن کریں گے، ایسی بات نہیں، بلکہ اپنی پوری شخصیت کو اس عہد معاہدے کے اندر باندھ دیں گے، سمبولیکلی عہد معاہدے کے اندر باندھ دیں گے۔ وہ سمبلز کیا ہیں؟ یہ علامتیں ہوتی ہیں، یہ سمبلز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے سمبلز ہوتے ہیں۔ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی علامت ہے، یہ بھی سمبل ہے۔ جب اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی علامت ہے، یہ بھی سمبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم براہ راست معاملہ نہیں کر سکتے۔ اس نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں انہی طریقوں کے مطابق ہم چیزوں کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اور ان حقیقتوں کو جو ان کے پیچھے بڑی حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی حقیقتیں یہی ہیں کہ یہ عہد معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ یہ آئیں اور میری عبادت کریں، اور اس کے لیے مرکز جو ہے نا یہاں مہیا کیا جا رہا ہے مصلی کی صورت میں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اسماعیل علیہ السلام جو اولاد ہے دونوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اس گھر کو صاف رکھنا ہے۔ طہیرہ کا لفظ آیا ہے، صاف رکھنا ہے۔ کس پہلو سے صاف رکھنا ہے؟ یہاں پہ 2 پہلو ہیں، ظاہری پہلو بھی اور باطنی پہلو بھی۔ ظاہری پہلو یہ کہ یہاں پہ کوئی کوڑا کرکٹ، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، ظاہر ہے، صاف سی بات ہے، یہ تو بندہ پڑھتے ہی دیکھتے ہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کو پاک رکھو
तो ये किस पहलू से पाक रखो, यानी इसकी सफाई होनी चाहिए। जब ये सफाई होनी चाहिए तो ये ज़ाहरी पहलू है। बातनी पहलू ये है कि यहाँ पे शिरक के अड्डे ना बन जाएं, यानी पाकीज़गी, खालिस्तन जो पाकीज़गी है वो मुसल्ला ही होनी चाहिए, यानी नमाज ही की जगह होनी चाहिए, और इसमें बस यही काम होने चाहिए। तवाफ हो, एतकाफ हो, रुकू और सुजूद हो, ये सिर्फ मेरे ही लिए हो, खालिस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हो, उसी की तौहीद को सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें इख्तियार की जाएं। इसके अलावा यहाँ पे कोई और काम ना किया जाए जो लोगों की तवज्जो इन सब चीज़ों से हटा दे, और वो ज़ाहिर है इबादत के दूसरे तरीके हो सकते हैं। वो जो दूसरे तरीके हैं वो शिर्क पे मबनी तरीके हैं, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस ना कराना, वो गंदगी यहाँ पे लेके ना आ जाना, शिरक की गंदगी यहाँ लेके ना आ जाना, यानी दोनों पहलुओं को यहाँ पे पाबंद किया गया है। यानी इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पाबंद किया गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पाबंद किया गया। यहाँ पे आहिदना इला का लफ्ज आया है, पाबंद कर दिया गया। गोया कि अगली जो जरूरियत है उसकी जिम्मेदारी भी यही है कि वो भी यही काम करेगी, पाबंद हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ यही काम होंगे, इसकी सफाई ज़ाहरी और बातनी, और लोग आएंगे अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कैसे जुड़ेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कैसे, यानी इबादत के साथ वो कैसे लपकेंगे, वो तमाम पहलू हैं ये यहाँ पे बयान कर दिए गए। इसका एक और पहलू है जो आपके सामने रखना है, ये तवाफ करना, एतकाफ करना, रोज़ा करना, नमाज पढ़ना, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात ने इंट्रोड्यूस कराया हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी इबादत के जितने भी तरीके हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हो रहे हैं, वही अपनी आखिरी शक्ल में, गो के यही वो तरीके हैं जो इससे पहले भी अंबिया इकराम की दावत के अंदर शामिल थे, लेकिन जो इसकी आखिरी शक्ल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आके बनी है, वो आखिरी शक्ल है जो आगे इनकी ज़ुर्रियत में मुंतकिल होगी, ख़्वाह वो तवाफ़ की सूरत में हो, रोज़े की सूरत में हो, नमाज की सूरत में हो, या बाकी और जो इबादतें हैं जैसे ज़कात है या और जो पहलू हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं पहलू वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू किए हुए हैं। ये कोई बाद में किसी नबी ने, किसी रसूल ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, यानी कि अपनी शक्ल में तमाम के तमाम ये उस वक़्त से इस घर के साथ जुड़े हुए हैं जो घर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे बनाया था। अच्छा, ये आया नंबर 125 तक हमने पढ़ लिया। इसमें एक और पहलू है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात ज़ाहिर कन्फ्यूजन होती है। वो ये पहलू ये है कि यहाँ पे जब ये कहा गया कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, सॉरी आगे चला गया, मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जब ये कहा गया कि इब्राहिम की इस क़यामगाह में नमाज की एक जगह बनाओ, तो ये तर्जुमा ये जो किया गया है, इस जगह 2 तर्जुमे किए जाते हैं, और ये कुछ तर्जुमे 2 जो हैं वो आज नहीं किए जाते बल्कि शुरू से किए जाते हैं। जब से तफसीरें लिखी गई, तब से ये 2 राय हैं जो हमारे सामने आती हैं। एक राय वही है जो मैंने आपके सामने बयान कर दी है कि मकाम इब्राहीम से क्या मुराद है। मकाम इब्राहीम से ये कि क़यामगाह है, उनका इलाका है, वहाँ वो ठहरे हैं, वहाँ ठहरे हैं और ठहरने के बाद ये सब कुछ किया है, न यानी घर बनाया है। ये नज़्म के मुताबिक बड़ी अच्छी तरह फिट हो जाता है। नज़्म के मुताबिक बड़ी अच्छी तरह, पहले दूसरी बात बताता हूँ फिर बताता हूँ नज़्म के पहलू से। दूसरा जो नुक्ता नज़र है, ये भी शुरू से पाया जाता है, ज़ाहिर है जब से अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई है कुरान मजीद की और लिखा जा रहा है। वो दूसरा नुक्ता ये है कि ये बैतुल्लाह जो घर है जिसके गिर्द हम तवाफ करते हैं, उसके पास एक जगह है जिसको हम मकाम इब्राहीम कहते हैं। उसके पीछे 2 नफ़ल पढ़े जाते हैं। जब आप तवाफ कर लेते हैं तो उसके बाद 2 नफ़ल पढ़ते हैं वहाँ पे। वो जो जगह है, वो जब आप देखेंगे वहाँ पे जो जाते हैं उनको मालूम है, जो नहीं गए अगर अल्लाह करे कि वो भी जाएँ, वहाँ जाके देखेंगे कि ये मकाम इब्राहीम जिसको कहा जाता है, वो एक पत्थर है। अब तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे फिक्स कर दिया गया है एक जगह बना के, और वो उस पत्थर के अंदर 2 कदमों के निशान हैं, और उसके बारे में जो चीज़ मालूम है वो यही कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पे खड़े होके जो है ना, ज़ाहिर है ये घर बनाया था। तो ये उसको यानी प्रिज़र्व कर लिया गया है पत्थर को, यानी वहाँ पड़ा रहा सदियों और उसको प्रिज़र्व कर लिया गया। ये एक अलहदा चीज़ है।
اور لوگوں نے اس کو ظاہر ہے کہ مقام ابراہیم یہاں پہ لفظ آیا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا نام دے دیا. مقام سے مطلب کھڑے ہونے کا بھی ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ کھڑے ہونے سے مراد یہ گھر کے جو ہے نا بنانے کے حوالے سے کھڑے ہونا ہے، اور اس کو پتھر کے جو جگہ وہ پڑی ہوئی ہے جس پہ قدموں کے نشان ہیں اس کو لے لیا کہ نماز پڑھو. یعنی اب ترجمہ یہ ہوگا، جب یہ اس پہلو سے ہوگا کہ جب یہ کہا گیا کہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے لیے جگہ ہے اور امن کی جگہ ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں جب نماز پڑھو تو اس مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو، اس مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو. یہ دوسری رائے ہے. یہ رائے جو ہے نا یہ نظم کے پہلو سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو یہاں پہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہلو سے بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ سٹیٹمنٹ یہاں آئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے پیچھے پیچھے کے لیے اور لفظ آ سکتے تھے، یہاں من کا لفظ آیا ہے. یعنی من مقام ابراہیم کا لفظ آیا ہے. یعنی یہ جو من ہے یہ خود بتا دیتا ہے کہ مقام ابراہیم جگہ کا نام ہے، اس میں سے ایک جگہ کو چننا ہے اور وہاں پہ ہم نے عبادت گاہ بنانی ہے، مصلی کی صورت میں بنانی ہے. یہ من جو ہے دوسرے مفہوم کے لیے تھوڑا سا کھینچنا پڑتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے وہ چیز یعنی گرفت میں نہیں آتی، کھینچنا پڑتا ہے. دوسرا جو نظم کا پہلو ہے جس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ مانا نہیں ہو سکتا. ابھی گھر بنا نہیں ہے، ابھی فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہ نظم کا پہلو ہے، گھر کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ جگہ جو لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے اور امن کی جگہ ہے وہ گھر بنانا ہے. وہ گھر اب کہاں بنانا ہے، وہ جگہ متعین کی جائے گی نا. تو نظم کی روشنی میں وہ جگہ بتائی جا رہی ہے کہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے ہیں مکہ میں، اسی جگہ پہ جو ہے نا گھر بنایا جائے، اسی جگہ مصلی بنایا جائے. مصلی اس پہلو سے آیا ہے، یعنی اس جگہ اس پہلو سے آیا ہے. اور اس کے بعد اگلی بات بھی اسی حوالے سے کی گئی کہ جب یہ بن جائے یہ گھر تو پھر اس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کو جو ہے نا پاک اور صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ نظم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ چیز انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ دونوں جو رائے ہیں یہ شروع سے پائی جاتی ہیں، اور دونوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں، لیکن نظم کے حوالے سے یہ چیز نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ابھی یہ گھر بنا نہیں ہے. آگے آیا 127-28 میں یہ پتہ چلے گا کہ تب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے گھر بنانا شروع کیا تھا. ابھی تو پلان ہو رہا ہے، ابھی تو ڈیزائن ہو رہا ہے. پلان کے فیز میں پلان کی چیزیں ہی جو ہے نا بتائی جائیں گی. تو وہ جو پلان ہوا ہے وہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ کہاں بننا ہے. وہ گھر اس جگہ بننا ہے جس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے ہیں. یہ یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ بائبل کے اندر جو کچھ انہوں نے تحریف کی ہے بنی اسرائیل میں، ان کو بتایا جائے کہ یہ اصلاً وہ گھر ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام آ کے ٹھہرے تھے. اس گھر سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، اس گھر سے محض اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا تعلق نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ آئے ہیں، ٹھہرے ہیں، گھر بنایا ہے، ایک زندگی گزاری ہے، اور یہ گھر بنانے سے پہلے بھی ایک عرصہ گزار چکے ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے جو ہے نا قرآن مجید ان کے سامنے رکھ رہا ہے. ہم نے کیا کیا، ہم بنی اسرائیل کی جو اسرائیلیات تھی اس سے متاثر ہو کے ہم نے اپنی ہسٹری بھی بدل ڈالی. قرآن مجید جو ہے وہ صاف اور واضح طور پہ یہ چیزیں سامنے ہمارے رکھ رہا ہے کہ یہ اصل سارا جو معاملہ تھا وہ کیا چیز تھی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ترجمہ ہے، یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے لوگوں میں سے جو اللہ اور قیامت کو ماننے والے. یہ تو یہاں تک، اور انہیں پیداوار کی روزی عطا فرما. یہ یہاں تک اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ابھی جو میں نے بات کہی تھی کہ جب یہ آیا پڑھ رہے تھے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو بیان ہوئی. ایک یہ کہ
اس بیت اللہ کو، بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع، لوگوں کا آنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، مصابہ اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں جو دوسری بات بیان ہوئی تھی امن کی، ابھی ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے آیت نمبر 125 میں، وہ پہلا حصہ ہے، مصابہ کی تفسیر ہے، وہ قرآن مجید خود تفسیر بیان کر رہا ہے۔ وہ پہلا حصہ ہے جس کی پلاننگ ہو رہی تھی، وہ پہلا حصہ ہم نے 125 تک پڑھ لیا۔ اب جو اس کا جو دوسرا حصہ ہے، امن کا جو حصہ ہے، اس کو قرآن مجید نے خود کھولا ہے۔ یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ پہلے اس کو انتہائی سمرائز کر کے 2 یا 3 باتیں بیان کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو کھولتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ 2 باتیں ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئی تھی، ایک یہ کہ اللہ کا گھر ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو بلٹ ان پارٹ ہے وہ امن ہے۔ اب وہ جو امن کا پہلو ہے اس کو یہاں پہ کھولا ہے۔ پہلے حصے کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بیان کر دیا، جب وہ بیان کیا تو اپنی پلاننگ کے حصے کے طور پہ بیان کیا ہے۔ یعنی پہلا حصہ جو مصابہ کا تھا، اسی کے اندر کہا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بیان کیا ہے، یعنی پورا پلاننگ جو ہے، وہ پوری تمام جزیات جو ہیں، یہ عہد معاہدہ کیا ہے، لوگ کون آئیں گے، گھر کیا ہوگا، گھر کی نوعیت کیا ہوگی، یہ چیزیں ہیں جو 125 کے اندر بیان کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اپنا پلان تھا، اس پلان کو یہاں پہ کھول دیا۔ اب جو دوسرا پہلو تھا جو رہ گیا اس کے اندر، وہ تھا وَأَمْنَا، یعنی مصابہ کے بعد امن کا جو پہلو تھا، وہ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں، دعا کی صورت میں امن کا پہلو مانگ رہے ہیں۔ وہ امن کا پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، یہاں پہ کالا کا مطلب دعا کرنا ہے، رب اجعل، اے میرے پروردگار، اس ہاذا بلد، ہاذا بلدن آمنا ورزق اہلہ، کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ وہاں جب ہم نے کہا تھا کہ یہاں وہاں پہ امن لفظ آیا تھا، مصابۃ الناس و امنا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آیا ہے رب اجعل ھذا بلد و آمنا وارزقنا، یہاں آمن کا لفظ آیا ہے۔ آمن جو ہے یہ یہاں پہ اب ایڈجیکٹو، صفت کے طور پہ آیا ہے، یعنی یہ جو گھر ہوگا یہ امن کا شہر ہوگا، امن کا شہر ہوگا۔ اور امن کا کیا مطلب ہے؟ امن کا ظاہر آپ نے پہلے بھی تھوڑا سا کھولا ہے۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ امن و امان ہوگا، یہاں غارت گری نہیں ہوگی، چوری لوٹنے کا معاملہ نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے ہمیں آگے چل کے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 4 مہینے محرم مہینے قرار دے دیے گئے تھے، مقدس مہینے قرار دے دیے گئے تھے۔ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، رجب ہے اور محرم ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حج کے اور عمرے کے موسم ہیں، یعنی جن دنوں میں حج ہوتا ہے یا عمومی طور پہ عمرہ ہوتا ہے، یہ اس موسم میں جو لوگ بھی سفر کرنے کے لیے آئیں گے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اور یہ عمومی طور پہ لوگوں نے اس کو مانا ہے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے بھی لوگ اس چیز کو مانتے رہے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ پہلا پہلو یہ بتایا کہ وہاں اس جگہ پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، دنگا فساد نہ ہو، چوری نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں امن کے پہلو سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ 4 مہینے مقدس جو قرار دے دیے گئے، لوگوں نے اس کا خیال رکھا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ باہر سے کسی نے حملہ نہیں کیا، باہر سے کسی نے حملہ نہیں کیا، یعنی اس گھر کی ہیبت صدیوں تک، ہزاروں سالوں تک اس طریقے سے قائم رہی کہ باہر سے کسی نے حملہ نہیں کیا۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی، جیسا کہ ہم سورہ فیل میں پڑھتے ہیں، ابرہا نے کوشش کی، تو جو مقامی آبادی تھی، مقامی آبادی نے وہاں پہ ریزسٹنس دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ریزسٹنس کے اندر اتنا کچھ پیدا کر دیا کہ اپنی جو عذاب تھا، جو قوت قہرہ تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اس دشمن کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، دشمن کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ تینوں پہلو جو ہے نا وہ سامنے رہنے چاہیے، کیونکہ یہ اس گھر کے اندر یہ بلٹ ان پارٹ ہے کہ یہاں پہ امن ہونا چاہیے۔ اور انسانوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ یہاں پہ امن رہے۔ امن
مانگنے کے بعد اگلی جو چیز مانگی ہے وہ کوئی امن سے کوئی جدا چیز نہیں ہے کہ اس کے رہنے والوں کے لیے ورزق اہلہ، اس کے رہنے والوں کے لیے ثمرات جو ہے نا مہیا کر۔ ثمرات من الثمرات یہاں پہ لفظ آیا ہے۔ ثمرات کا جو لفظ ہوتا ہے ثمرہ کی جمع ہوتی ہے، اس کا محض مطلب پھل نہیں ہوتا، یعنی پھل کے لیے عربی زبان کا ایک اور لفظ ہے فاکہہ، فواکہ اس کی جمع ہوتی ہے۔ ثمرات جب ہم لفظ بولتے ہیں یا ثمر لفظ بولتے ہیں تو یہ ثمر کہتے ہیں بنیادی طور پہ ہر طرح کی جنس کے لیے، جیسے کہ گندم، چاول، دالیں، اور اس کے اندر پھل بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی پھل بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہر طرح کی جنس اس کے اندر شامل ہوتی ہے جو انسان کھاتا ہے۔ زمین سے اگنے والی ہر چیز کے لیے لفظ ثمر جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے رہنے والوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ایک امن مہیا کر دے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ثمرات مہیا کر دے، ہر طرح کے ثمرات مہیا کر دے۔ یعنی یہ امن جو ہے تب بھی کام ہوگا جب معاشی طور پہ لوگ یہاں پہ مستحکم ہوں گے، معاشی طور پہ ان کے پاس چیزیں کھانے پینے کے لیے ہوں گی، تو پھر ہی تو امن قائم ہوگا۔ اگر غربت ہوگی، اگر افلاس ہوگا، تو یہ امن تو قائم نہیں ہو سکے گا نا۔ یہاں پہ پھر چوریاں ہوں گی، ڈاکے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ قریش میں جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتاتی ہے کہ تمہیں اس گھر کی وجہ سے ہم نے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس گھر کی وجہ سے تمہیں میں نے بھوک نہیں آنے دی، تمہارے یہاں پہ افلاس نہیں آنے دیا، تمہارے ادھر خوف کی حالت جو ہے اس کو میں نے امن میں بدل دیا۔ یہاں قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے سورہ قریش میں جا کے۔ تو یہ جو بالکل آغاز ہے، جب ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی یہی چیز مانگ رہے ہیں، یعنی بھوک نہ ہو، یہاں پہ افلاس نہ ہو، غربت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ غربت ہی کی وجہ سے مارے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب غربت نہیں ہوگی تو لوگ اچھی زندگی گزاریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے تو پھر ہی تو امن قائم رہے گا۔ تو اس کے لیے وہ دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں، امن بھی مانگ رہے ہیں خارج کے ماحول میں، اور مقامی لوگوں کے لیے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مانگ رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ وہاں پہ امن کی جو صحیح صورتحال ہے وہ قائم و دائم ہو جائے۔ اور آگے یہ کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ کن کو دے؟ انہی کو دے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں۔ یہ یہاں پہ کیوں کہا کہ انہی کو دے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں؟ یہ بنیادی طور پہ وہی عہد معاہدہ ہے جو پیچھے عہد معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں لوگ آئیں گے، عہد معاہدہ کریں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ صالحین لوگ ہوں گے۔ جب یہاں دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ صرف انہی لوگوں کو عطا فرما جو تیرے پہ، تجھ پہ ایمان لائیں گے اور قیامت پہ ایمان لائیں گے، یہ بات کہاں سے پھوٹی ہوئی ہے، کہاں سے نکلی ہوئی ہے؟ یہ آیت نمبر 124 کے اندر آپ پڑھ آئے ہیں، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ کالا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو یہ عہد ہے یہ ظالمین لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ وارننگ دے دی گئی تھی پہلے کہ یہ صرف صالحین لوگ ہیں جن تک میرا عہد پہنچے گا، تو جب انہوں نے دعا مانگی تو انہوں نے ایک ہی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے دعا مانگی۔ وہ کیا پہلو ہے؟ یہ کہ صرف انہی کو میرا رزق پہنچے، انہی کو میرا رزق پہنچے جو ظالمین نہ ہوں بلکہ جو صالحین ہوں۔ یہاں پازیٹیولی دعا مانگی ہے، یعنی جب یہ کہا گیا تو اس میں ایکسکلوڈ نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ایکسکلوڈ نہیں کیا، بلکہ جو دعا مانگی گئی ہے وہ انکلوڈ کیا ہے انہی لوگوں کو جو لوگ ایمان لائیں اور آخرت پہ ایمان لائیں اور اللہ پہ ایمان لائیں۔ یہ ایک مثبت سٹیٹمنٹ تھی، لیکن کیونکہ ظاہرہ یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ انہی کو دے، تو دوسرا پہلو آٹومیٹیکلی نکل آتا ہے۔ یہ مقدرات کے پہلو ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں خود اس کے اندر ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوری جو ہے نا روکا ہے، روک کے یہ کہا ہے کہ دیکھو کالا، اللہ تعالیٰ کی ذات جواب دیتے ہیں ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو ان میں سے کفر کرے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کفر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ جو انکار کرے گا، جو آخرت کا انکار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے گا، جو پیچھے جو لفظ بولا تھا ظالمین، یہ جو حدیث ظالمین، اب ہمیں یہاں پہ آ کے پتا چلا ہے کہ ظالمین اصل میں کون سے لوگ ہیں۔ ظالمین بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو ناشکری کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، جو انکار کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ کفر کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، جو لوگ ناشکری کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، جو لوگ منکر ہوں گے، ان کو بھی میں دوں گا۔
فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں ان کو بھی دوں گا کچھ عرصے کے لیے. ظاہر ہے کہ جتنی زندگی کا یہ دورانیہ ہے اس دورانیے میں دوں گا وہ تھوڑا عرصہ ہوگا. قلیل ظاہر ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے انسان. کتنی گزار لیتا ہے؟ 50 سال 1700 سال. ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کے بعد میں ہمیشہ رہنے والے عذاب کے اندر ان کو میں دھکیل دوں گا. اضطرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کر دینا، یعنی ضرر پہنچانا، دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اس کو مجبور کر دینا. کس کی طرف مجبور کر دوں گا؟ میں کس کے حوالے کر دوں گا؟ عذاب النار، دوزخ کے حوالے کر دوں گا، آگ کے حوالے کر دوں گا، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. امتیو کا یہاں پہ آیا کہ جس کو مال و متاع کہتے ہیں، یعنی یہ انسانی زندگی کا جو معاملہ ہے یہاں پہ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ دو چیزیں، یعنی امامت کا منصب ایک علیحدہ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو معیشت کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ مختلف ہیں. معیشت، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں مہیا کرنا، وہ ہر ایک کو مہیا کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ابتلا کا جو آزمائش کا قانون ہے اس کے مطابق وہ سب کو دے رہا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، خواہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں یا اہل کفر میں سے ہوں، وہ سب کو دے رہا ہے. یہ اس کی آزمائش کا قانون ہے، اور یہ سب کو دے رہا ہے. تو اس کو کبھی بھی دو چیزوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ زیادہ ملیں گے. ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ متنبع ہو چکے تھے، اپنی بات کو انہوں نے محدود رکھا، کن تک؟ ان تک ہی جو اہل ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ نہیں، یہ دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، سیپریٹ ہیں، ان کو علیحدہ رکھیں. وہ جو کھانے پینے کا قانون ہے وہ اگر یہاں مکہ میں بھی کفر کے لوگ کرنے والے لوگ ہوں گے میں ان کو بھی دوں گا اور میں اہل ایمان کو بھی دوں گا. لیکن یہ کہ میرے عہد کے اندر جو لوگ آئیں گے وہ صرف اور صرف اہل ایمان ہی لوگ آئیں گے. امامت کا منصب علیحدہ چیز ہے، اور آزمائش کے تحت لوگوں کو رزق مہیا کرنا یہ ایک میرا علیحدہ قانون ہے. دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. وبئس المصیر، اور وہ جو دوزخ کا ٹھکانہ ہے وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. یہ بات ہے یہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. کوئی سوال اس آیا کے حوالے سے بھی ہو تو اس کو بھی لے لیتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں حدیث کی طرف.